بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نقل عن الشیعة جواز الشہادة بقول المدعی اذا كان اخا فی اللہ معہود الصدق فقد اخطأ فی نقلہ۔ اس فصل کے آخری گفتگو میں شہید فرماتے ہیں جنہوں نے علماء شیعہ علماء امامیہ کی طرف سے ایک فتویٰ نقل کیا ہے، بعض اہل سنت نے شیعوں سے ایک فتویٰ نقل کیا۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ امامیہ کا قول ہے کہ اگر مدعی انسان کا برادر دینی ہو اور وہ سچائی میں معروف ہو تو مدعی کے کہنے کے مطابق یا مدعی کے کہنے پر گواہی دینا جائز ہے۔ یہ فتویٰ شیعوں کی طرف نسبتی ہے اور شہید فرماتے ہیں یہ غلط ہے، یہ نسبت غلط ہے، یہ جھوٹی نسبت ہے، کیونکہ تمام علماء امامیہ تمام علماء تشیع اس بات پر اتفاق ہے کہ مدعی کے کہنے پر گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ خود گواہ واقعے کا شاہد ہونا چاہیے، مدعی کے کہنے پر گواہی دینا ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اب شہید نے یہ سوال اٹھا دیا کہ بعض اہل سنت نے شیعوں کی طرف یہ نسبت کیوں دیا، کیوں ان کو اشتباہ ہوا، جو فتویٰ شیعوں کا نہیں ہے وہ شیعوں کی طرف نسبت کیوں دی؟ تو شہید فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریہ ایک شخص کا نظریہ ہے جس کا نام محمد ابن علی شلمغانی عزاقری تھا، اور یہ شخص پہلے شیعہ تھا اور اس نے اپنے تشیع کے دوران شیعہ مذہب میں جب وہ تھا اس وقت اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام کتاب التکلیف ہے، اور اس کے اندر بہت سارے مسائل بیان کیا ہے، اور اس کے تمام مسائل تشیع کے اسلوب اور طریقے کے مطابق اس نے لکھا، فقط یہی مسئلہ تشیع کے فتویٰ کے خلاف لکھا ہے۔ اور جو بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ شخص شیعہ ہے اور اس کی جو فتویٰ ہے وہ تشیع کا فتویٰ ہے، یہ سوچ کر اس فتویٰ کو بھی شیعوں کی طرف نسبت دی، حالانکہ یہ شخص بات میں غالی ہو گیا، اہل بیت کے بارے میں ائمہ کے بارے میں انہوں نے غلو کیا اور کافر ہو گیا، اور اس شخص کی مذمت میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے بہت سارے خطوط موصول ہو گئے ہیں اس زمانے کے نائب کی ذریعے سے، نائب خاص امام کا نائب خاص حسین ابن روح رضوان اللہ تعالی علیہ تھا اس دور میں، اور امام نے اس نائب کے ذریعے سے اس شخص کے اوپر لعن طعن کیا اور اس کو مرتد شمار کیا ہے، اور شیعوں نے اس شخص سے تبری کیا، یعنی لا تعلقی کا اظہار کیا، اور آخر میں اس شخص کو اس زمانے کے بادشاہ نے پکڑ کے اس کو مار دیا، قتل کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ شخص پہلے تو شیعہ تھا، بعد میں وہ کافر ہو گیا، تو مطلب اس کتاب تکلیف میں یہ فتویٰ جو موجود ہے وہ تشیع کا فتویٰ نہیں ہے، اور جو اہل سنت اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ شیعہ ہے اور اس فتویٰ کو تشیع کی طرف نسبت دیتے ہیں، اور یہ نسبت غلط ہے۔ بس فصل اول ختم ہو چکا، اب فصل ثانی تک ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد فصل ثانی کی تفصیلات الگ ہے، اس کے لیے الگ خلاصہ بیان کرنا پڑے گا۔ ومن نقل عن الشیعہ، اور جو افراد شیعوں سے نقل کرتے ہیں، یعنی اہل تسنن کے اہل سنت کے بعض علماء شیعوں سے نقل کرتے ہیں، کیا نقل کرتے ہیں؟ جواز الشہادۃ بقول المدعی، مدعی کے کہنے پر گواہی دینا جائز ہونے کی فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ اذا کان اخا فی اللہ، اگر وہ مدعی یعنی برادر دینی ہو، اخن فی اللہ یعنی اللہ کے خاطر بھائی ہو، مطلب یعنی دینی بھائی ہو، معہود الصدق، اور اس مدعی کی سچائی مشہور ہو، تو اس
مدعی کے کہنے پر گواہی دینا، یعنی خود شاہد نے واقعہ نہیں دیکھا، مدعی کے دعویٰ کو دیکھ کر گواہی دینا جائز ہونے کا فتویٰ شیعوں سے نقل کیا۔ تو جواب من شرطیہ کا جواب یہ ہے کہ فقط اخطأ فی نقلہ، بے شک اس نقل میں غلطی کی ہے، یعنی اس نقل کرنے والوں نے اپنے نقل اور نسبت دینے میں خطا کیا، غلطی کی۔ کیوں؟ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ، کیونکہ تمام علماء امامیہ، تمام علماء تشیع اجماع ہے کہ اس طریقے سے شہادت دینا جائز نہیں ہے۔ مدعی کے کہنے پر گواہی دینا جائز نہ ہونے پر تمام علماء تشیع اجماع ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ فتویٰ شیعوں کی طرف نسبت دینا غلط ہے۔ نعم ہوا مذہب محمد ابن علی الشلمغانی، ہاں یہ محمد ابن علی الشلمغانی کا نظریہ ہے۔ العذاقری، اس کا لقب ہے عذاقری۔ عذاقری کیوں کہا؟ نسبت الی ابی العذاقر، اور یہ نسبت ہے ابی العذاقر قبیلے کی طرف، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی شاہد نے بتایا، بالعین المہملہ، عذاقری پڑھو، غذاقری نہیں، غین نہیں، یہ عین ہے، عین محملہ ہے، بغیر نقطہ والا عین ہے، والزا اس کے بعد زا ہے، اس کے بعد والقاف والراء اخیراً، آخر میں قاف اور راء ہے، عذاقر، ہاں عذاقر، اور عذاقر کی نسبت دیا تو عذاقری ہو جائے گا۔ اور یہ محمد ابن علی شلمغانی کون تھا؟ من الغلاة، غالوں میں سے تھا، اہل بیت کی شان میں غلو کرنے والے تھا۔ لعنہ اللہ تعالی، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اب یہاں پہ شہید فرما رہے ہیں کہ ووجہ الشبہہ، اب جنہوں نے شیعوں کی طرف اس غلط فتویٰ کی نسبت دینے کی وجہ کیا ہے، اشتباہ ہونے کی وجہ، ووجہ الشبہہ علی من نسب ذلک الی الشیعہ، جنہوں نے اس فتویٰ کو شیعوں کی طرف نسبت دیا ہے ان پر اشتباہ اور شبہہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان ھذا الرجل الملعون کان منہم اولا، بے شک یہ ملعون شخص پہلے شیعوں میں سے تھا، وصنف کتابا سماہ کتاب التکلیف، اور اس نے ایک کتاب تصنیف کی ہے، کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام کتاب التکلیف رکھا، وذکر فیہ ھذہ المسئلۃ، اور اس کتاب میں اس نے اس مسئلے کو بیان کیا، یعنی مدعی کے کہنے کے مطابق گواہی دینا جائز ہے، یہ فتویٰ اس نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ ثم غلا وظہر منہ مقالات منکرۃ، پھر یہ شخص غالی ہو گیا اور اس شخص سے بہت سارے غلط اور بہت سارے باطل مقالات ظاہر ہو گئے، اس کی طرف سے ایسے عقائد کا اظہار ہو گئے جو دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، تشیع کے خلاف تھے۔ وظہر منہ مقالات منکرۃ، یعنی اس شخص سے بہت سارے مقالات منکرہ ظاہر ہو گئے، مقالات منکرہ نا غلط اور خطا والے جو اقوال ہے یا لکھائی ہے وہ اس شخص سے صادر ہو گئے، اس نے بہت سارے غلط باتیں ائمہ کے بارے میں لکھی ہے۔ فتبرأت الشیعۃ منہ، تشیع نے، امامیہ نے اس شخص سے تبری کیا، اپنے آپ کو لا تعلق کیا، تشیع کے تمام علماء نے اس سے تبری کی۔ وخرج فیہ توقیعات کثیرۃ، اور اس شخص کے بارے میں بہت سارے خطوط خارج ہو گئے، خطوط موصول ہو گئے۔ توقیعات، توقیع کہتے ہیں امام زمان نے جو اپنے مبارک ہاتھوں سے جو خط لکھا ہے، چاہے کسی کے سوال کے جواب میں لکھا ہو، چاہے خود نے لکھا ہو، ان کو توقیع کہتے ہیں، توقیع۔ اب یہ توقیعات جمع ہے توقیع کے، امام نے اپنے خط سے کچھ توقیعات اور کچھ خطوط لکھے ہیں، توقیعات کثیرہ من الناحیۃ المقدسہ، ناحیہ مقدسہ کی طرف سے بہت سارے خطوط خارج ہو گئے ہیں۔ ناحیہ مقدسہ امام زمان کے القاب میں سے ایک ہے، اور زمان غیبت میں اسی نام سے بھی کبھی کبھار پکارا جاتا تھا، اور ناحیہ
امام زمان کے علاوہ امام حسن عسکری اور امام علی نقی علیہ السلام کے لیے بھی کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ناحیہ مقدسہ امام زمان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کے دوران امام نے بہت سارے خطوط لکھے ہیں، علی ید ابی القاسم بن روح وکیل الناحیہ، اور یہ خطوط امام زمان کی جو نائب خاص ہے نواب اربعہ میں سے جناب ابو القاسم حسین ابن روح کے ذریعے سے وہ خطوط موصول ہو گئے ہیں۔ اور یہ ابو القاسم حسین ابن روح کون ہے؟ وکیل الناحیہ، امام کا نائب خاص ہے۔ تو جب یہ خطوط پہنچے تو فأخذہ السلطان وقتلہ، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ الرازی باللہ اس کا نام ذکر ہوا ہے، تو اس خلیفہ نے اس شخص کو گرفتار کیا، وقتلہ، اور اس کو مار دیا، قتل کیا۔ فمن رأى هذا الکتابہ، اور جو شخص اس کتاب کو مطالعہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، وهو على اسالیب الشیعۃ واصولہم، در حالانکہ وہ کتاب شیعوں کے طور و طریقے کے مطابق لکھی گئی ہے اور ان شیعوں کے اصول کے مطابق ہے، تو جو بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے توہم انہ منہم، وہ پڑھنے والا گمان کرتا ہے کہ وہ محمد بن شلمغانی بھی شیعوں میں سے ہے، وہم بریئون منہ، در حالانکہ وہ اہل تشیع جو ہے اس شخص سے بری ہے، یعنی اس سے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں۔ بس اسی بنا پر اس شخص سے جو فتویٰ ہے وہ شیعوں کی طرف نسبت دینا غلط ہے۔ وذکر الشیخ المفید رحمۃ اللہ علیہ انہ لیس فی الکتاب ما یخالف الفتویٰ سوى هذه المسئلہ، اور جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کتاب میں جو شلمغانی نے پہلے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں فتاوی شیعہ کے مخالف کوئی فتویٰ نہیں ہے، فقط یہی مسئلہ مخالف ہے، فتوی تشیع ہے، فقط ایک مسئلہ خلاف ہے، تشیع ہے، باقی سارے مسائل اس نے صحیح لکھا ہے، کیونکہ وہ کتاب جب لکھ رہا تھا وہ تو غالب نہیں ہوا تھا، بعد میں وہ غالب ہو گیا ہے، تو شروع میں جو اس نے کتاب لکھی ہے اس کتاب میں سارے فتویٰ شیعوں کے فتویٰ کے مطابق ہے، فقط یہی مسئلہ فتوی شیعہ کے خلاف ہے۔ یہ بات کس نے کہا؟ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں بیان کیا۔ وذکر الشیخ المفید، شیخ مفید نے ذکر کیا انہ لیس فی الکتاب ما یخالف الفتویٰ، اس کتاب میں، الکتاب سے مراد وہی کتاب تکلیف جو غزاقری نے لکھا ہے، غزاقری نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب میں فتوی تشیع کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، سوا هذه المسئلہ، اس مسئلے کے علاوہ، فقط یہی مسئلہ فتاوی تشیع کے برخلاف ہے۔ بس جو بھی اہل سنت اس فتویٰ کو شیعوں کی طرف نسبت دیتے ہیں وہ نسبت دینا غلط ہے، یہ تشیع کا فتویٰ نہیں ہے۔ بس یہاں تک فصل اول شرائط شاہد کے بارے میں مفصل گفتگو ہو گئی، اس کے علاوہ بہت سارے مسائل اس فصل میں بیان کیا گیا، یہاں تک مکمل ہو گئی۔ الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق بالنسبة إلى الشہود وہی علی ما ذکرہ فی الکتاب 5 اقسام، کتاب الشہادات کی دوسری فصل حقوق کی تفصیل کے بارے میں ہے۔ اب شہید ثانی نے وضاحت کیا، حقوق مطلق حقوق کی تفصیلات نہیں بتاتے ہیں، بلکہ شہود کی نسبت حقوق کی تفصیلات کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کون سا حق کتنے شاہد کے ذریعے سے ثابت ہوگا، یا کس حق کے لیے شاہد کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، 4 شاہد کس حق کے لیے لازم ہے، اور کس حق کے لیے 2 مرد عادل کی ضرورت ہے، اور کس حق کے ثابت ہونے کے لیے عورتوں کے ذریعے سے بھی ثابت ہونا ہے، یا فقط مرد ہونا چاہے، فقط عورتیں ہونی چاہیے، تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ تو یہ حقوق شہود کی نسبت سے اور حقوق ثابت ہونے کے اقسام کتنے ہیں،
تو شہید اول نے اس کتاب لمعہ میں 5 اقسام بیان کیا، حقوق کے 5 اقسام بیان کیا ہے، اور ان 5 اقسام میں سے ہر ایک کے لیے شہود کی تعداد اور شہود کی نوعیت میں فرق ہے۔ بعض حقوق میں 4 مرد کی ضرورت ہے، فقط 4 مردوں سے ثابت ہونے والا ہے، یہ پہلا قسم ہے، عورتیں کافی نہیں ہیں، یا مرد عورت ملا کے بھی کافی نہیں ہے، فقط 4 مرد۔ اور بعض حقوق فقط 2 مردوں کی گواہی سے ثابت ہونے والے ہیں، وہ دوسرا قسم ہوگا، فقط 2 مرد، عورتیں کافی نہیں ہیں، یا مرد عورت ملا کے گواہی دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بعض حقوق ایسے ہیں جس میں مرد بھی گواہی دے سکتے ہیں، عورتیں بھی گواہی دے سکتی ہے، عورتوں کے ذریعے سے بھی ثابت ہونے والی ہے۔ اور بعض حقوق ایسے ہیں جس میں ایک مرد کی گواہی اور ایک قسم سے بھی ثابت ہونے والی ہے، یا 2 عورتیں ایک مرد سے بھی ثابت ہونے والے حقوق ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ حقوق گواہوں کے ساتھ نسبت دے تو 5 اقسام ہو جائیں گے، اور اس فصل میں انہی 5 اقسام کی تفصیلات بیان کیا جائے گا۔ الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق بالنسبت الی الشہود، شاہد اور گواہوں کی نسبت سے حقوق کی تفصیلات کے بارے میں بات کی جائے گی۔ فصل ثانی اس کے بارے میں ہے، وہی اور وہ حقوق علی ما ذکرہ فی الکتاب، جس طرح مصنف نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے، 5 اقسام، 5 اقسام ہے۔ الکتاب یہ علیہ حضوری ہے، یعنی یہ کتاب جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب لمعۃ الدمشقیہ، جس کی شرح شہید ثانی نے لکھا الروضۃ البہیہ کے نام سے۔ تو الکتاب کا مطلب یعنی جو موجودہ کتاب ہے ہمارے سامنے ہے، اس کتاب میں شہود کی نسبت، حقوق کی تفصیلات 5 اقسام کے بنیاد پر شہید اول نے ذکر کیا۔ ان میں سے سب سے پہلا قسم فَمِنْهَا مَا يَثْبُتُ بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ وَهُوَ الزِّنَا وَاللِّوَاطُ وَالسَّحْتُ۔ شہید فرماتے ہیں ان 5 اقسام میں سے سب سے پہلا قسم وہ حقوق ہے جو فقط اور فقط 4 مرد عادل کی گواہی سے ثابت ہونے والے ہیں۔ وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ وہ 3 چیزیں یہاں ذکر کیا، وہ الزنا واللواط والسحت، یہ تینوں ہے، اور یہ حقوق اللہ میں سے ہے جس میں حد شرعی جاری ہوتا ہے۔ تو زنا کا ثبوت 4 مردوں کے ذریعے سے ہوگا، لواط کا ثبوت 4 مردوں سے ہوگا، اور سحق بھی 4 مردوں کے ذریعے سے ثابت ہوگا۔ زنا کیا ہے؟ زنا تو پتہ ہے، انسان نامحرم عورت کے ساتھ بدفعلی کرے جو اس کی زوجہ نہ ہو، شرعی زوجہ نہ ہو، اس کو زنا کہتے ہیں۔ لواط جو ہے مرد سے بدفعلی کرنا، اس کو لواط کہتے ہیں۔ سحق کہتے ہیں عورت اپنی شرمگاہ کو دوسری عورت کی شرمگاہ سے ٹکرائے، اس کے ساتھ رگڑ لے، سحق کا اصلی معنی رگڑنے کا معنی ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ تو عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا یہ سحق ہے۔ بس یہ 3 گناہ 4 مردوں کے ذریعے سے ثابت ہونے والا ہے۔ شہید اول نے یہ فتویٰ دیا۔ پھر شہید نے زنا کے ثبوت کے لیے 3 اقسام بیان کیا، 3 اقسام بنا دیا کہ زنا تو ایک دفعہ زنا جس کی سزا تلوار کے ذریعے سے قتل کرنا ہے، تو اس کے لیے 4 مرد کی گواہی ضروری ہے، عورتوں سے یا مرد عورت دونوں ملا کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا قسم ہے، تو یہ قسم اول میں شامل ہے، 4 رجال میں۔ زنا کا دوسرا قسم جو رجم کا سبب ہے، یعنی جس کی سزا سنگساری ہے، تو یہ والے زنا 3 مرد اور 2 عورتوں سے بھی ثابت ہونے والا ہے۔ اور زنا کا تیسرا قسم یہ ہے کہ جس میں کوڑا لگے گا، 100 کوڑا، تو 100 تعزیانہ سزا ثابت ہونے والے جو زنا ہے وہ 2 مرد اور 4 عورتوں سے بھی ثابت ہونے والے ہے۔ اب شہید ثانی مصنف پر اشکال کرتے ہوئے فرماتے ہیں زنا کے حدود کے لحاظ سے 3 اقسام ہو گئے، حد زنا کی جو سزا ہے اس کے لحاظ سے جو
تفصیل دیا وہ 3 ہو گئے. تو اس زنا کو قسم اول میں شامل کرنا اچھا نہیں کیا، بلکہ زنا کو ایک اور قسم بناتے تو اچھا تھا، کیونکہ زنا کے سارے اقسام تو 4 مردوں سے تو ثابت نہیں ہوا، بلکہ مرد عورت مکس کر کے بھی ثابت ہونے والا ہے. تو مصنف کا زنا کے سارے اقسام کو قسم اول میں 4 رجال میں شامل کرنا یہ اچھا نہیں کیا، بلکہ اگر زنا کو ایک الگ قسم کے طور پر بیان کرتے تو بہتر تھا، جس طرح مصنف نے کتاب الدروس میں کیا ہے، کیونکہ زنا کی سزا کے لحاظ سے گواہوں میں بھی فرق آیا. فَمِنْهَا مَا يَثْبُتُ بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ، فَمِنْهَا یعنی ان اقسام میں 5 میں سے ایک قسم، یعنی پہلا قسم یہ ہے کہ جو فقط اور فقط 4 مردوں کے ذریعے سے ثابت ہونے والا ہے. وہ کون سے حقوق ہے؟ الزنا ہے، واللواط والسحق ہے. وَيَكْفِي فِي الزِّنَا الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ 3 رِجَالٍ وَالْمَرْأَتَانِ. فرماتے ہیں زنا جو رجم کا سبب بنتا ہے، یعنی سنگساری کا، پتھر مارنے کا سبب بنتا ہے، اس میں 3 مرد اور 2 عورتیں کافی ہے، یعنی فقط 4 مرد ہونا ضروری نہیں ہے. وَلِلْجَلْدِ یعنی وَيَكْفِي فِي الزِّنَا الْمُوجِبِ لِلْجَلْدِ، اور وہ زنا جو کوڑا لگنے کا سبب بنتا ہے اس میں کافی ہے رجلان و 4 نسوتین، 2 مرد اور 4 عورتیں. تو مطلب زنا ثابت ہونا اس کی جو سزائیں ہیں اس کے لحاظ سے مختلف ہو گئے. بس اس بنا پر وَلَوْ أَفْرَدَ هَذَيْنِ عَنِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، اگر مصنف ان 2 اقسام کو پہلے قسم سے جدا کرتے، یعنی 2 اقسام سے مراد جو 3 مرد اور 2 عورتوں سے ثابت ہونے والا قسم ہے، اور اسی طرح 2 مرد اور 4 عورتوں کے ذریعے سے ثابت ہونے والا قسم ہے، اس کو الگ کرتے. وَجَعَلَ الزِّنَا قِسْمًا بِرَأْسِهِ كَمَا فَعَلَ فِي الدُّرُوس، اس طرح مصنف نے کتاب الدروس میں کیا ہے، زنا کو ایک الگ قسم بنا دیتے تو ٹوٹل 6 اقسام ہو جاتا. تو کان انصبا، یہ ولو افرادہ کا جزا ہے، لو شرطیہ کا جزا یہ آیا اگر مصنف نے زنا کے ان 2 اقسام کو الگ کر لیتے تو کان انصبا، یہ بہتر تھا، مناسب تر تھا. کیوں؟ لاختلاف حالہ بالنظر الی الاول، کیونکہ زنا کے حالات پہلے قسم کے لحاظ سے مختلف ہو گیا. زنا کے حالت 3 اقسام میں تقسیم ہو گئے ہیں، تو سارے اقسام زنا 4 مردوں سے ثابت ہونے والا نہیں ہے، فقط ایک قسم ہے جو 4 مردوں سے ثابت ہونے والا ہے، وہ تلوار کے ذریعے سے مارنے والے جو زنا ہے وہ 4 مرد ہونا چاہے، باقی 3 مرد 2 عورتیں اور 2 مرد 4 عورتوں سے بھی ثابت ہونے والا ہے. تو زنا کی حالت مختلف ہے بالنظر الی الاول، پہلے قسم کی نسبت. پہلے قسم سے مراد یعنی فقط 4 مردوں سے ثابت ہونے والا قسم، پہلا قسم یہ ہے. اس قسم کے لحاظ سے زنا ایک جیسے نہیں ہے. فَإِنَّ الْأَوَّلَيْنِ لَا يَثْبُتَانِ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ، بے شک پہلے 2 قسم کیا ہے؟ لواط اور سحق ہے. لواط اور سحق ثابت نہیں ہو سکتے ہیں الا باربعۃ، مگر 4 مرد سے ہی ثابت ہوگا. والزنا یثبت بہم وبمن ذکر، اور در حالیں کہ زنا یثبت بہم یعنی 4 مردوں سے بھی ثابت ہونے والا ہے، وبمن ذکر اور ان افراد سے بھی ثابت ہونے والا ہے جو مصنف نے ذکر کیا، یعنی 3 مرد 2 عورتیں اور 2 مرد 4 عورتوں سے بھی ثابت ہونے والے اقسام زنا ہے. اسی وجہ سے زنا کو ایک الگ قسم بنا لیتے تو بہت مناسب تھا. اب مصنف نے زنا کے سارے اقسام کو قسم اول میں داخل کیا جو 4 رجالین کے ساتھ خاص ہے، بس یہ اس موضوع کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے. یہاں تک حقوق کا پہلا قسم ختم ہو گیا. وہ حقوق جو فقط اور فقط 4 مردوں کے ذریعے سے ثابت ہونے والے ہیں وہ تو ختم ہو چکا. اس کے بعد ان 5 اقسام حقوق میں سے وَمِنْهَا مَا يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ خَاصَّةً، ان حقوق میں سے دوسرا قسم ایسے حقوق ہے جو فقط اور فقط 2 مرد عادل کے ذریعے سے ثابت ہونے والا ہے، عورتوں سے ثابت نہیں ہو گیا، عورتیں مردوں سے ضمیمہ کر کے ثابت نہیں ہونے والا ہے، فقط 2 مرد گواہی دینا چاہے. وہ کون سے ہے؟ وَهِيَ الرِّدَّةُ،
والقذف والشرب وحد السرقہ. یہ بھی 4 قسم یہاں مصنف نے مثال کے طور پر بیان کیا کہ جو حقوق اللہ ہے، سب کے سب حقوق اللہ ہے، اور جس میں سزا ہے، حد ہے، حد شرعی ثابت ہونے والے اقسام ہے. وہی الردہ، وہ مرتد ہونا ہے. اگر کسی کا ارتداد ثابت کرنا ہو، کسی کا مرتد ہونا ثابت کرنا ہو تو فقط 2 مرد گواہی دینا پڑے گا. والقذف، اور زنا کا تہمت لگانا، کسی کے طرف زنا کی نسبت دینا تو قذف. خود زنا تو 4 گواہوں سے ثابت ہوگا. اگر کسی نے کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا، اب وہ اگر اس الزام لگانے والے کے پاس 4 مردوں کی گواہی نہ ہو تو اس شخص کے اوپر قذف کی سزا جاری ہوگی. یعنی نسبت دینے والا، الزام لگانے والے کے اوپر 80 کوڑے سزا لگنا ہے. اب اس قذف کو ثابت کرنے کے لیے مزید 2 گواہوں کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر زید نے عمر پر الزام لگا دیا کہ عمر نے مجھے زنا کی طرف نسبت دی ہے، یعنی میرے اوپر زنا کا الزام لگایا ہے. تو زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے 2 مرد عادل کی گواہی ضروری ہے، حد قذف جاری ہونا ہے. والشرب، شرب الخمر، والشرب پڑھو، یہ پہلے مصنف کی عبارت ترتیب ہے. وہی الردۃ والقذف والشرب. شرب سے مراد پینا مراد ہے. تو پینا تو مطلق پینا، پانی پینا، شربت پینے سے تو حد جاری نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں شہید ثانی نے وضاحت کیا شرب الخمر وما فی معناہ. شرب یعنی پینے سے مراد شراب پینا ہے، یا اس شراب کے معنی میں جو ہے وہ ان کا پینا ہے، یعنی جو بھی مسکرات ہے، انسان کو مست کرنے والی چیزیں ہیں، ان کے پینے پر اگر گواہ لانا ہو تو 2 مرد گواہ لانا پڑے گا. اگر کسی کی شرب خمر کو ثابت کرنا ہو، کسی نے شراب پیا ہے تو اس کی شراب پینے کو ثبوت کے لیے عادل 2 مرد ہونا چاہیے محکمے میں. اگر 2 مرد عادل نے گواہی دیا تو شراب پینے والے پر سزا لاگو ہوگا. وحد السرقہ، اور چوتھی چیز حد سرقت ہے، چوری کی سزا ہے، ہاتھ کاٹنا. تو اگر کسی کی چوری کو ثابت کرنا ہو تو 2 مرد عادل کی گواہی سے حد ثابت ہوگی، یعنی ہاتھ کاٹنا ثابت ہو جائے گا. اما خود چوری میں مال ثابت ہونے کے لیے 2 عادل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 عادل گواہی دے دے اور خود مدعی قسم کھائے تو بھی ثابت ہوگا. یا 1 مرد عادل 2 عورتوں سے بھی، خود چوری تو ثابت ہوگی لیکن چوری کی جو سزا ہے اس کی ثبوت کے لیے 2 مرد عادل ہونا چاہے، اس سے کم سے ثابت نہیں ہوگا. وحد السرقہ احترز عن نفس السرقہ، مصنف نے حد سرقہ کا قید لگا کر خود چوری سے احتراز کیا. فإنها تثبت بهما وبشاهد وامرأتين، کیونکہ خود چوری کا ثبوت فإنها تثبت بهما، سرقت خود 2 مرد عادل سے بھی ثابت ہوگا. وبشاهد وامرأتين، 1 مرد عادل اور 2 عورتوں کی گواہی سے بھی ثابت ہوگا. وبشاهد وبيمين، اور 1 مرد عادل کی گواہ اور 1 قسم سے بھی چوری ثابت ہوگی. بالنسبت الى ثبوت المال خاصتاً، اب یہ 1 گواہ اور 1 قسم کے ذریعے سے ثابت ہونا یا 1 مرد عادل 2 عورتوں سے ثابت ہونا فقط ثبوت مال کے حد تک ہے. یعنی اگر چور پر مال ثابت کرنا ہو تو ان کے ذریعے سے ثابت ہوگا. مال کے ثبوت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے حد جاری کرنا ہو، حد سرقت کے ثبوت کے لیے 2 مرد عادل کی گواہی کی ضرورت ہے. بس یہاں تک 4 مثالیں مکمل ہو گئے. اس کے بعد اس اقسام کے اور بھی مثالیں شہید اول نے دیا ہے، تو آگے مزید اور مثالیں ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.